بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آٹے کے نرخوں میں معمولی کمی سامنے آئی ہے، لیکن چینی کے دام مسلسل آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ مارکیٹ میں چینی 150 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے، جبکہ حکومت تاحال آٹے اور چینی کی سرکاری قیمت کا تعین نہیں کر سکی۔ مزید جانیں گے زاہد عابد کی اس رپورٹ میں۔ چینی سستی ہوئی نہ سرکاری ریٹ کا مسئلہ حل ہو سکا۔ پرچون مارکیٹ میں چینی کم سے کم 150 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ حکومت اور شوگر ملز تاحال چینی کی قیمت کا تعین نہ کر سکے۔ اس وقت مارکیٹ میں چینی کا کوئی سرکاری ریٹ نہیں ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 141 روپے جبکہ ایکس ملز ریٹ 137 روپے فی کلو ہے۔ آٹے کے نرخوں میں معمولی کمی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 4 روز میں 100 روپے تک سستا ہوا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2720 سے 2750 روپے تک مل رہا ہے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1350 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کھلا اور چکی آٹا بدستور پرانی قیمت پر ہی بیچا جا رہا ہے۔ سرخ آٹا 140 اور سفید فائن 150 روپے فی کلو ہے۔ چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت میں معمولی کمی سے آٹا سستا ہوا ہے، تاہم سرکاری ریٹ کے تعین تک یہ ریٹ دیر پا نہیں ہوگا۔ مہنگائی کا تسلسل جاری، برائیلر گوشت اور انڈے مزید مہنگے۔ مرغی کا گوشت 18 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ سبزیاں سستی نہ ہوئی، پیاز، ٹماٹر، آلو، لہسن، ادرک کی خریداری جیب پر بھاری ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مارکیٹ میں مہنگائی صورتحال میں کوئی بہتری نہ آئی۔ برائیلر گوشت اور انڈے مزید مہنگے ہو گئے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 18 روپے کا اضافہ، فی کلو قیمت 570 روپے ہو گئی۔ انڈے 1 روپے اضافے سے 282 روپے فی درجن ہو گئے۔ آلو 100 روپے، ٹماٹر 150، پیاز 80 روپے فی کلو فروخت۔ لہسن 450، ادرک 1100 روپے فی کلو تک دستیاب۔ پھول گوبھی، بھنڈی 150، شملہ مرچ 200، مٹر 350 اور ٹنڈے 160 روپے فی کلو ہو گئے۔ عوام کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کہیں نظر نہیں آتی، ہر طرف مہنگائی کا راج ہے۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے آٹا مل جاتا تھا 1200 روپے کا 20 کلو کا تھیلا، اب تو 3000 روپے کا ہو گیا۔ ابھی میں ٹماٹر لینے کے لیے آیا ہوں، 160 روپے کلو ٹماٹر ہے۔ پہلے مل جاتے تھے تقریباً 20 روپے کلو، 30 روپے کلو۔ مہنگائی بہت عروج پہ چڑھ گئی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مونسون کے موسم سے سبزیوں کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے، جبکہ پولٹری فیڈ میں اضافے سے برائیلر گوشت مسلسل مہنگا ہوا ہے۔ پنجاب بھر میں 1097 حادثات میں ریسکیو سروسز کو فراہم کیا گیا ہے، جبکہ 591 شدید زخمیوں کو بروقت قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ پنجاب بھر میں حادثات سے 9 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ سب سے زیادہ حادثات لاہور میں 252 ہوئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا۔ بالکل یہی صورتحال ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں پنجاب بھر میں 1097 ایکسیڈنٹس پر ریسکیو سروسز فراہم کی گئی ہیں اور 591 شدید زخمیوں کو فرسٹ ایڈ کے بعد فوری اسپتال منتقل کیا گیا۔ پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ٹریفک حادثات تو 9 اموات سامنے آئی ہیں۔ سب سے زیادہ روڈ ٹریفک حادثات جو ہوئے ہیں 252 ہیں، لاہور کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاہور کے اندر اس کے علاوہ بتانا چلو صوبائی دارالحکومت میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 252 ٹریفک حادثات میں ریسکیو سروسز فراہم کی گئی اور ٹریفک حادثات میں 99 شدید زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹے میں ٹریفک حادثات میں 253 لوگ جو ہے زخمی ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، مبین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک، گورنر ہاؤس سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی چیک کی۔ علی ناصر رضوی کا کہنا تھا شہریوں کی جان و مال اور عزت کا حفاظت ہمارا اولین مقصد ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک دکھائی دیے ہیں، گورنر ہاؤس سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی چیک کی۔ علی ناصر رضوی کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ تو یہ آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں خاصے متحرک دکھائی دیے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک ہیں، گورنر ہاؤس سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی بھی چیک کی ہے۔ علی ناصر رضوی کا کہنا ہے شہریوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت ہمارا اولین مقصد ہے۔ چھٹی کے روز علی ناصر رضوی فیلڈ میں متحرک دکھائی دیے، گورنر ہاؤس سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی بھی چیک کی۔ مانسون بارشوں کے حوالے سے واسا کی سفارشات پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ایم پی واسا غفران احمد کا چھٹی کے روز مختلف علاقوں کا وزٹ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایم پی واسا غفران احمد نے گرین بیلٹ کے کام کا معائنہ کیا ہے۔ مانسون بارشوں کے حوالے سے واسا کی سفارشات پر کام شروع ہو گیا ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا چھٹی کے روز مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایم ڈی واسا غفران احمد نے گرین بیلٹ کے کام کا معائنہ بھی کیا۔ مانسون بارشوں کے حوالے سے واسا کی سفارشات پر کام
شروع کر دیا گیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا چھٹی کے روز مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایم ڈی واسا غفران احمد نے گرین بیلٹ کے کام کا معائنہ کیا۔ مانسون بارشوں کے حوالے سے واسا کی سفارشات پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا چھٹی کے روز بھی مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ایم ڈی واسا غفران احمد نے گرین بیلٹ کے کام کا معائنہ کیا ہے تو وہ خاصے چھٹی کے روز بھی متحرک دکھائی دیے ہیں۔ پی کے ایل آئی میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، ٹرسٹ فنڈ میں 15 ارب روپے اکٹھے ہو چکے۔ پی کے ایل آئی میں گردے اور جگر کے 1000 سے زائد ٹرانسپلانٹ کیے گئے۔ ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے 35 ارب روپے کا فنڈز مختص کیا۔ پی کے ایل آئی یونیورسٹی کے لیے پنجاب حکومت فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ہیپاٹائٹس سی پر آگاہی کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ جس یونیورسٹی کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے، ایک بہت بڑا ایک عظیم منصوبہ ہے۔ مقصد خالی ہسپتال بنانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ہم یونیورسٹی ہوگی، یہاں پر نرسنگ سکول ہوگا، ان کی بہترین ٹریننگ ہوگی۔ اور اس زمانے میں ہم نے بڑی چھان بین کے ذریعے جو نرسنگ سکول کی جو ہیڈ تھیں ان کو ہیڈ ہنٹنگ کے ذریعے ہم نے ان کو لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج ہے نہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ، تاکہ بہترین صلاحیتیں مہیا کی جا سکیں اور بہترین خدمت۔ بیکاز پی کے ایل آئی از ناٹ اباؤٹ برک اینڈ مورٹر، اٹس اباؤٹ اے کلاس ہیلتھ سروس ٹو دا پیشنٹس اینڈ سفرنگ ہیومینٹی ان پاکستان۔ تو اس کے لیے خالی مشینیں اور مٹی اور گارا کے علاوہ بہترین ڈاکٹر جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، بہترین سرجنز، فزیشنز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دوسرے جتنی بھی ریکوائرمنٹس تھی اس کو ہم نے بہترین اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئے تھے۔ آج یہ یونیورسٹی اس کا ایک بہت اہم قدم ہے۔ اس کے ساتھ ریسرچ سینٹر ہوگا، ڈیولپمنٹ، انوویشن، جس کے لیے یقیناً سرمایہ چاہیے، اور انشاءاللہ پنجاب حکومت اس کے لیے سرمایہ مہیا کر رہی ہے۔ میں اس کے لیے ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واپس ہیپاٹائٹس کے لیے 35 ارب روپے کے ساتھ وفاق نے اب پورے پاکستان کے ساتھ 50-50 بیسس پہ یہ پروگرام ہم نے بنایا ہے۔ جو صوبے 50% کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ ان کو وفاق یہ فنڈز مہیا کرے گا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کی پھر بڑی خدمات ہیں۔ سردار طالب نکئی اور ریاض نکئی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ چیئرمین جہانگیر ترین کی آئی پی پی میں شامل ہونے والوں کو خوش آمدید۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان بولے کہ ہر ہفتے نئے گروپ آئی پی پی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے۔ دوسروں کو چور کہنے والوں کی اپنی تجوریاں بھری ہوئی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی کرپشن کے حوالے سے عدالت سمیت جو بلائے گا وہاں جائیں گے۔ آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے آج ہم یہاں آپ کو اس نئی پارٹی میں آئی پی پی میں ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری سب کی اجتماعی محنت کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان میں، پنجاب میں اور تمام علاقوں میں انشاءاللہ تعالی اس پارٹی کو پھیلائیں گے، اور آئندہ کی حکومت میں اس ملک کی خدمت کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ سارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت میں ہیں، اپنے حلقوں میں اپنے گروپس کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا کہ رانا صاحب کی ساتھ اور ہمارے طالب نکئی صاحب کے ساتھ، پیر صاحب کے ساتھ مل کے سب دوستوں نے فیصلہ کیا یہ ایک گروپ ہے، اور یہ گروپ اکٹھا شامل ہو رہا ہے۔ اور اس طرح آپ کو نہ صرف سینٹرل پنجاب سے بلکہ پورے پنجاب سے آپ کو مختلف گروپس جو ہیں اس طرح شامل ہوتے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آئی پی پی جو ہے وہ آپ کو ہر ہفتے مختلف نئے دوستوں کے شامل ہونے کا انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اعلان کرتی نظر آئے گی۔ نفرت کی بنیاد پر رول بیک نہ کیا جاتا تو پاکستان ریلویز بہتر ہوتا۔ حکومت سے 1 پیسہ لیے بغیر کام کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں ریلویز کا مستقبل ML1 سے ہے۔ اکتوبر میں BRI کانفرنس میں معاہدہ ہوگا۔ غریب قوم ہے، اتنا قرضہ لیں جتنا واپس کر سکیں۔ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہوگی
اور پاکستان کو دنیا میں کوئی بھی جہاز لیز دینے کو تیار نہیں۔ PIA پہلے 6-8 ماہ بڑا زور لگا ہے، بہت زور لگا ہے کہ کسی طریقے سے جو IATA کا بزنس ماڈل ہے اس کے مطابق ہم اس کو لے کے چلیں، لیکن اس میں 3-4 رکاوٹیں آ گئی ہیں۔ پہلی، ایک صاحب کا ایک بیان، اس بیان نے 70 ارب روپے سالانہ کا ریونیو لوز کیا ہم نے، 70 بلین روپیز پر اینم، صرف EU کا اور UK کا، US کا اس میں شامل نہیں ہے۔ اور پسینہ نکل گئے ہیں ہمیں اپنی فلائٹس کی بحالی کے لیے زور لگاتے ہوئے پچھلے 14 مہینے میں۔ اب جا کے کام ٹھیک ہوا ہے، لیجسلیشن ہم نے مکمل کر دیا ہے، جو آخری رکاوٹ تھی آڈٹ PIA سارے کلیئر کر گیا ہوا ہے انشاءاللہ، اور میرا خیال ہے کہ نومبر تک، اکتوبر کے اینڈ یا نومبر کے فرسٹ ویک میں UK کی فلائٹ سب سے پہلے ریزیوم ہوں گی۔ جو 3 رکاوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے ہم IATA کے بزنس پلان پہ عمل نہیں کر سکتے، ایک تو ایکسچینج ریٹ اس نے اڑا کے رکھ دیا، ایک آئل پرائسز جو قابو ہی نہیں آ رہی، اور تیسرا بدقسمتی سے جو کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے پاکستان کی، کوئی جہاز لیز پہ دینے کو ہمیں تیار نہیں ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی مختلف علاقوں میں کارروائی، کروڑوں روپے کا اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس رضوان بشیر کی ہدایت پر ٹیم نے کارروائی کی۔ سپرنٹینڈنٹ ڈرائیو وقار کی نگرانی میں ٹیم نے بند روڈ اور 2 موریا پل کے قریب کارروائی کی۔ ضبط شدہ سامان میں کافی، فرانس کا منرل واٹر، ٹائرز اور دیگر سامان شامل ہے۔ ضبط شدہ سامان کو ویئر ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے 15 ہیلپ لائن کالز کی ریکارڈ جاری کر دیا ہے۔ گزشتہ ماہ میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے 27,10,543 کالز موصول ہوئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے ریکارڈ کے مطابق جولائی 2023 میں مختلف معلومات کے حصول کے لیے 40,616 کالز موصول ہوئی ہیں، جبکہ 1,94,802 کالز پر پولیس کی مدد فراہم کی گئی ہے۔ 15 ہیلپ لائن پر موصول کالز میں سے 6,45,308 کالز غیر متعلقہ تھیں۔ شہر کی 170 مارکیٹوں سمیت 460 بلند و بالا عمارتوں میں فائر ہائیڈرنٹس اور آگ بجھانے والے آلات کی عدم موجودگی کا انکشاف۔ مارکیٹوں کے چوراہوں پر فائر ہائیڈرنٹس لگانے کا منصوبہ بھی التوا کا شکار۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ نے انتظامی تیاریوں کے کلئی کھول دی۔ شہر کی 170 مارکیٹوں سمیت 460 بلند و بالا عمارتیں غیر محفوظ، فائر ہائیڈرنٹس اور آگ بجھانے والے آلات کی عدم موجودگی کا انکشاف۔ مارکیٹوں کے چوراہوں پر فائر ہائیڈرنٹس لگانے کا منصوبہ بھی التوا کا شکار۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ نے انتظامی تیاریوں کی کلئی کھول دی۔ رپورٹ کے مطابق اربوں روپے کا ریکارڈ رکھنے والی سرکاری عمارتیں بھی غیر محفوظ ہیں۔ 460 بلند و بالا عمارتوں میں فائر ہائیڈرنٹس، فائر الارم سسٹم، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر بھی موجود نہیں۔ DC کمشنر آفس، ٹاؤن ہال، ریونیو خزانہ میں فائر سیفٹی آلات کی عدم موجودگی کا انکشاف۔ کوآپریٹو بلڈنگ اور یونین کونسل سمیت 5 تحصیلوں میں آگ بجھانے والے آلات موجود نہیں۔ ریسکیو اور سول ڈیفنس کے مشترکہ سروے نے فائر ہائیڈرنٹس کی قلت کا پول بھی کھول دیا۔ شاہ عالم مارکیٹ، اندرون شہر، انارکلی، نیلا گنبد بازار میں فائر ہائیڈرنٹس منصوبہ التوا کا شکار۔ ہال روڈ، ایڈن روڈ، مال روڈ پر بھی فائر ہائیڈرنٹس نہ لگ سکے۔ پلاننگ افسران اور دیگر محکمے اپنے کنٹرول ایریاز میں ایکشن نہ لے سکے۔ سول ڈیفنس کی رپورٹ کے مطابق 620 پلازا مالکان اور 480 شاپنگ سینٹرز کو نوٹس اور جرمانے کیے گئے۔ 243 پلازا مالکان کے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ جشن آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ چھوٹے بڑے سبھی جھنڈیاں اور ملبوسات کی خریداری میں مصروف دکھائی دیے ہیں۔ اردو بازار کے باہر ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی تو بہت ہے، لیکن پھر بھی اپنے ملک کی آزادی بھرپور طریقے کے ساتھ منائیں گے۔ مزید تفصیلات لیں گے حمزہ خورشید سے۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اردو بازار میں، اور کیونکہ 14 اگست کی آمد ہے، اب چند ہی دن جو ہیں وہ باقی ہیں، اسی لحاظ سے جو ہے اردو بازار میں تمام سامان جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس وقت اردو بازار میں ہر قسم کی جو اشیاء ہے وہ موجود ہے۔ بچوں کے لیے کپڑے ہیں، اس کے علاوہ جو سجاوٹ کا سامان ہے، جھنڈیاں ہیں، یا پھر جو باجیں ہیں جن کا آج کل بہت زیادہ شوق سے خریدا جاتا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی مجھے بتائیے گا کہ کن کن کو لے کر آئے ہیں اور کیا کیا چیزیں خریدی ہیں؟ جی میں اپنے بھتیجوں کے ساتھ آیا ہوں۔ ادھر مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سامان تو لینا، پھر ہم لوگ شکر گاڑ سے آئے ہیں ادھر سامان لینے کے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 14 اگست کا سامان چاہیے، پھر کیا کریں، مہنگائی اتنی ہے، سامان تو لے کر دینا۔ 14 اگست آزادی کا دن ہے، پھر بچوں کو ناراض تو نہیں نہ کر سکتے۔
ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر اردو بازار میں جو ہے، کیونکہ یہ ہول سیل مارکیٹ ہے، یہاں پر دوسرے شہروں سے بھی شہریوں کی آمد جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت اردو بازار میں ایک خاصا رش ہے خواتین کا، بچوں کا، اور اس کے علاوہ گھر کے مردوں کا، جن کا مین جو ہے وہ خرچہ ہونا ہے. جبکہ جو شہری یہاں پر گھر کے فیملیز کے ساتھ پہنچے ہیں، ان کا یہ بھی شکوہ ہے کہ اس دفعہ جو چیزیں ہیں وہ پچھلی دفعہ سے کچھ ضرور مہنگی ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ 14 اگست ہے، پاکستان کی 76ویں سالگرہ ہے، اور اس 14 اگست کو 76 سال ہو جائیں گے پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے. اسی خوشی میں جو ہے وہ چیزیں لازمی خریدیں گے اور 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وزیر اعظم کا شاندار اقدام، ریسٹورانٹ مینیو پر فوڈ کیلوریز درج کروانے کے منصوبے کا آغاز. فوڈ اتھارٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشن نے منصوبے کا افتتاح کر دیا. یہ رپورٹ دیکھیے. کیا کھا رہے ہیں، اس میں کتنی غذائیت ہے، جاننا انتہائی ضروری. ریسٹورنٹ مینیوز پر فوڈ کیلوریز درج کرانے کے منصوبے کا آغاز. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشن فوڈ اتھارٹی سردار آصف ڈوگر نے منصوبے کا افتتاح کر دیا. درست خوراک کے چناؤ کے لیے مینیو پر کیلوریز درج کروائی جائیں گی. اس موقع پر سردار آصف ڈوگر کا کہنا تھا کہ ریسٹورنٹ مینیو پر کیلوریز درج کرانے سے کھانے پینے کی عادات میں بہتری آئے گی. کیلوریز درج نہ کرنے کی صورت میں فوڈ پوائنٹ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لاہور بھر میں 3 ماہ کے دوران اس آپریشن کو مکمل کر لیں گے. جتنے ریسٹورنٹس ہیں ان کے مینیوز پہ فاسٹ فوڈ کے جتنے پوائنٹس ہیں ان کے مینیو پہ ہم یہ لکھوائیں گے کہ ایک جو فوڈ آئٹم آپ لے رہے ہیں اس میں کیلریز کتنی ہیں، بیوریج میں کتنی کیلریز ہیں. اس سے ہمیں بیسیکلی ہم ٹارگٹ تو بیسیکلی عوام الناس کو کر رہے ہیں. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اور میری پر ڈے ریکوائرمنٹس کیا ہیں کیلریز کی اور ہمارا انٹیک کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم لے رہے ہیں کیا وہ غذائیت بھی ہے یا نہیں ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آپریشن سردار آصف ڈوگر کا مزید کہنا تھا کہ کیلوریز درج منصوبے کا اطلاق پورے پنجاب میں واقع ریسٹورانٹس پر کیا جائے گا. عوامی آگاہی کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز.